بڑا ہی اسلامی تاریخ کا انوکھا واقعہ اور پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آ گیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بڑی عظیم خاتون ہیں اور ان کے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب و غریب ماجرا پیش آ گیا۔ اب وہ ماجرا کیا تھا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے اور اپنے بندوں پر اللہ کریم کس قدر مہربان اور کس قدر ان کے لیے آسانی کرنے والا ہے۔ معاملہ یہ تھا، یہ سورہ مجادلہ قرآن پاک کی صورت ہے، یہ اس کا شان نزول ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فقہی مسئلہ ایک ہے، تھوڑا ٹپیکل مسئلہ ہے، میں اس کی زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، میں اصل موضوع کی طرف رہوں گا۔ جو اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہے تو پھر وہ علماء کرام سے رجوع کرے یا فقہی کتابوں میں پڑھ لیں۔ یہ مسئلہ کہلاتا ہے زہار، اور جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ مسائل ضرور سیکھنا چاہیے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ پورا ایک الگ سے چیپٹر ہے، اور اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کی مثل کہہ دے، مثلا شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی مثل ہو، یہ زہار ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل ہے، اور اسلام کے ابتدا میں جب اسلام شروع ہوا تھا تو زہار کرنے والے کا یا زہار کا حکم بھی طلاق والا تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یہ کہہ دے کہ تم میری بیوی یا میری ماں کی مثل ہو تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ یہ اسلام کے شروع میں حکم تھا۔ اب ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تم تو میری ماں کی مثل ہو۔ کہنے کو تو کہہ گئے، مگر پھر انہیں شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اب پریشانی ہو گئی کہ اس طرح تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور نبی پاک کی بارگاہ میں سارا واقعہ بیان کیا کہ حضور ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور میرا مال ختم ہو چکا ہے، میرے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، عمر میں بھی میری زیادہ ہو گئی ہے، بچے بھی میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں اگر انہیں اپنے باپ کے پاس چھوڑوں تو ماں کے بغیر ننھے بچوں کی پرورش کیسے ہو سکے گی، اور اپنے پاس رکھوں تو پیسے تو ہیں نہیں میرے پاس، بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہو کہ میری اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عرض سن کر فرمایا تمہارے مسئلے کے متعلق میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے۔ یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور پرانا دستور تو یہی تھا کہ جو زہار کرے گا عورت اس کی حرام ہو جائے گی، قانون یہی تھا۔ حضرت خولہ بڑی پریشان، دل غم سے ڈوب گیا، اور رہ رہ کر انہیں بچوں کا خیال آ رہا تھا۔ بار بار بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں بولا تھا، وہ میرے بچوں کے ابو ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تو صورت بتائیے۔ لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس تو وہی حکم ہے، یعنی اس کے لیے کوئی نیا حکم ابھی نازل نہیں ہوا۔ اب جب دیکھا کہ کوئی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، ایسا کوئی رزلٹ مل نہیں رہا، ایسا کوئی جواب آ نہیں رہا، تو اللہ اکبر، بے قرار دل کے ساتھ حضرت خولہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری، آنسو بہا کر عرض کی کہ اے اللہ میری محتاجی، بے کسی، پریشان حالی پر رحم فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ آپ روتی رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں۔ اللہ اکبر، غمگین دل سے پکارا تھا نا، توجہ کے ساتھ پکارا تھا، گریہ وزاری کے ساتھ پکارا تھا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیسی قبول ہوئی کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، اور یہ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی یہ صورت ہے، اور سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ اب اللہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔
اللہ. اب اور بھی اس کی آیتیں ہیں اس صورت کی. تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا کی برکت سے زہار کا پہلے والا حکم منسوخ کر دیا گیا اور نیا حکم نازل ہوا. یعنی اب قیامت تک کے لیے اصول بن گیا کہ زہار جو ہے وہ طلاق کے حکم میں نہیں ہے, البتہ بہت ناپسندیدہ ہے, جھوٹی بات ہے, اس سے بچنا لازم ہے. اگر کوئی جانے یا انجانے میں اپنی زوجہ سے زہار کر بیٹھے تو مثلاً اسے اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھے تو اب اس کا حکم تو یہی ہوگا کہ وہ زوجہ کے قریب نہیں جا سکے گا, لیکن یہ طلاق نہیں ہے. اب اس کی کفارے ہیں, اس کی پوری ڈیٹیل ہے, تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اس کی میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں. اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے یا اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو بہار شریعت میں موجود ہے, ورنہ مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے. میرا یہاں پر جو ٹاپک ہے, جو بات, جس موضوع کو مجھے لے کر چلنا ہے آج کے بیان میں, کہ غمگین دل سے, دکھے دل سے, بے قراری کے ساتھ اور پھر توجہ کے ساتھ جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے نا, تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں, بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں. یعنی یہ اتنی غمگین تھی, اتنی دکھی تھی, اپنے بچوں کی فکر تھی, اور جب بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ سوچیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی ایک حکم پہلے آ چکا تھا, مگر اس غمزدہ خاتون کی دعا نے رحمت الہی کو ایسے پکارا کہ وہ حکم منسوخ کیا گیا, ایک نیا حکم جاری کیا گیا, اور رہتی دنیا کے لیے سبحان اللہ گویا ایک آسانی بھی عطا ہو گئی, اور یہ حکم بھی قرآن پاک میں نازل ہو گیا. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خولہ کی وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کا ذکر یا اس کا ثمرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیت کی صورت میں نازل ہو گیا. صبح قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا, جب جب پڑھا جائے گا حضرت اس خولہ کی دعا کو یاد کیا جائے گا. یہ ہے دعا.